جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ محفل یقیناً نور علی نور ہوتی ہے۔ جس محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، مصطفیٰ پہ درود پڑھا جائے، اس محفل پہ رب عز و جل کے نور کی اور رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی نے محفل سجائی ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے نا تو نگاہیں ادب سے جھک جانی چاہیے، دل محبت سے لبریز ہو جانا چاہیے اور زبان میں شرینی آ جانی چاہیے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تصور باندھ کر ایک مرتبہ درود ضرور پڑھ لینا چاہیے، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنی مجلسوں کو سجاؤ، جب تم اپنی مجلسیں جماؤ، جس طرح کہ آج بھائی نوید نے اپنے نئے گھر کی خوشی میں اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا ہے تو مصطفیٰ کریم کے ذکر سے محفل کا آغاز کیا ہے۔ اس گھر میں مطلب کہ مصطفیٰ کریم کا نام پہلے لیا گیا ہے، اللہ کے قرآن کا پہلے ورد کیا گیا ہے، اور بعد میں اس میں رہائش ہوگی۔ تو جو محفل سجائی جاتی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جب تم اپنی مجلسوں کو سجاؤ تو مجھ پر درود پڑھ کر اس کو آراستہ کر لیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی، لائٹ۔ نور کیا ہوتا ہے؟ میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر اس کی 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان والا مرد کون ہے؟ کامل الحیا والا مرد جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جس کی زبان سے دوسرا بندہ تنگ نہ ہو وہ مومن ہے، جس کی زبان سے اس کا پڑوسی تنگ نہیں ہے، جس کی آنکھ سے اس کا پڑوسی تنگ نہیں ہے، جس کے ہاتھ سے اس کا ساتھ چلنے والا تنگ نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر مومنوں کی نشانی پائی جاتی ہے۔ آسان فہم میں عرض کر رہا ہوں، مومن کی شان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن دھوکے باز نہیں ہوتا، مومن دغا باز نہیں ہوتا، مومن کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ غم خار ہوتا ہے، وہ دکھیوں کا دکھ دور کرنے والا ہوتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا کوئی مسلمان پریشان ہے اور میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں، وہ بغیر تعلق دیکھے، بغیر واسطہ دیکھے، بغیر دوستیاں دیکھے اس مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس سے کوئی بندہ تنگ نہیں ہوتا۔ مومن مرد اور مومن عورتوں کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم۔ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے، کس دن؟ قیامت کے روز۔ حالت کیا ہوگی؟ کیفیت کیا ہوگی؟ اگر میں ایمان والا ہوں نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یقین مانیں، اپنے دل پہ غور کریں۔ ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سننا ہے اور اس کے بعد سمجھنا ہے۔ ہم اپنے دل پہ غور کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں اور آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مومنین کی جماعت میں پیدا فرمایا۔ اب سنیں، آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز کیا عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ اس دن دیکھے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یہ جو نور ہے نا، یہ جو روشنی ہے نا، یہ جو لائٹ ہے نا، ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ نور، یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ان کا نور آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، دائیں جانب جنت اور بائیں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سیدھا ہاتھ عطا فرمایا ہے۔
مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شرف والا کام اچھا کام کرنا ہونا تو سیدھے ہاتھ سے کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کہ پیارے حبیب نے فرمایا کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پانی سیدھے ہاتھ سے پیو، کسی کو دو تو سیدھے ہاتھ سے، کسی سے لو تو سیدھے ہاتھ سے۔ آج عادت بنا لو، قیامت کا روز ہوگا، میں اور آپ قبر سے اٹھیں گے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہوگا، ایک بڑا سارا رجسٹر تیار ہوگا اور فرشتے لے کے آگے کھڑے ہوں گے اور پھر کہیں گے پکڑ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ اس دن ہم نے کتاب بھی پڑھنی ہے۔ فرمایا جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دے دی گئی سمجھ لو کہ وہ فلاح پا گیا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب آ گئی سمجھ لو کہ وہ پھنس گیا۔ سیدھے ہاتھ سے لیا کرو، سیدھے ہاتھ سے دیا کرو، عادت بنی ہوگی، مصطفیٰ کریم کی سنت اپنائی ہوگی، قیامت کے روز جب کتاب ہمارے سامنے ہوگی تو ہم آگے سیدھا ہاتھ کریں گے۔ سیدھے ہاتھ میں کتاب ملے گی تو سمجھ لینا کامیابی کی نشانی ہے، کیونکہ ایمان والوں کو کتاب سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی اور بے ایمانوں کو کتاب الٹے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نور آگے پیچھے بھاگ رہا ہوگا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس کی شان ہے؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی۔ ایمان لانا، ایمان لانا کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ سن رہے ہیں نا، یہ جو حکومت کر رہی ہے جناب والا، پابندیاں لگا رہی ہے کہ جناب ایک قانون پاس کر رہی ہے کہ جناب کوئی مسلمان نہیں کر سکتا جب تک وہ 18 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا نہ ہو جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ میں یہ چیز جو ہے کسی کو ایمان لانے سے روکنا اور اس کو موقع دینا کہ جا تو سوچ لے، سمجھ لے، فرمایا یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا نا کہ کسی کو مطلب کہ 18 سال کے بعد ہی ایمان لانے کی اجازت ہوتی تو میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 7 سال کی عمر تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہوئے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب کہ واضح کرنے والی ہوتی ہیں۔ دو ہستیاں اسلام میں ایسی ہیں کہ جن سے ایک لمحے کے لیے بھی کفر ثابت نہیں ہے۔ دو ہستیاں مسلمانوں میں ایسی ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ان سے کفر ثابت نہیں ہے۔ ایک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے اور دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو ہستیوں سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کفر والی بات ثابت نہیں ہے، لیکن ایمان تو لانا نا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے دادا جان، وہ بھی تو مسلمان تھے نا۔ یہ عالم فطرت تھا۔ عالم فطرت اس کو کہتے ہیں کہ جس دور کے اندر کوئی نبی نہ ہو، پچھلے نبی کی جو شریعت چل رہی ہو اور دوسرا نبی آ جائے، یہ درمیان میں جو عالم ہوتا ہے یہ عالم فطرت ہوتا ہے، یہ دین حنیف ہوتا ہے۔ جو بندہ اس پر چلتا رہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی بندہ ہے مومن ہوتا ہے۔ لیکن جب دوسرا نبی آ کر اپنی شریعت کا اعلان کر دے تو پھر پچھلی کو چھوڑنا ہوتا ہے، پچھلی کو بھولنا ہوتا ہے اور اگلے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی ہے۔ وہ جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، زبان سے پڑھنا پڑتا ہے، دل سے اقرار کرنا پڑتا ہے، پھر بندہ مومن ہوتا ہے، پھر بندہ مومن ہوتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 7 سال کی عمر میں ایمان حاصل کیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ادھر ادھر کان نہیں دھرنے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، کسی کے کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کو ابھی تبصرے ہوں گے، ابھی نیا معاملہ نا، او جی ٹھیک ہی حکومت کیتا ہے جی، کسی نے جناب زبردستی کیویں مسلمان کری سکنے، کبھی بھی نہیں، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جو بندہ ایمان لانے کا اظہار کرے تو پھر فوراً اس کو کلمہ پڑھانا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو نا اور کوئی بندہ کہے کاش کہ مجھے کلمہ کوئی پڑھا کے مسلمان کر دے، تو نماز توڑنا فرض ہے، اس کو کلمہ پڑھانا فرض ہے۔ فوراً سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ، اس کو مسلمان کرو اور پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے کہ کسی بندہ مومن کو جو ہے، کسی بندہ کافر کو جو ہے ایمان کی دولت عطا کر دینا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خیبر کی طرف جا رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی جاتے ہی مارنا شروع نہ کر دینا، کیونکہ پتہ ہے حیدر کرار کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو پھر رکتا تو نہیں ہے نا، جب تلوار اٹھتی ہے تو پھر تو تیز کر دیتی ہے۔ فرمایا جاتے ہی مارنا نہ شروع کر دینا، بلکہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔
اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جنت واجب فرما دے گا۔ اچھا، تو ایمان کی شان کیا ہے؟ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو مان لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتا ہے۔ نور کس چیز کا عطا فرماتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھے، جو بندہ مجھ پر درود پڑھے، مجھ پر درود پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پل صراط پر نور عطا فرمائے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ ایک پال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل صراط ہے۔ اس پر سے ہر ایک بندے نے گزرنا ہے، میں نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے، اللہ کے نبیوں نے بھی گزرنا ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی گزرنا ہے، مصطفیٰ کریم کے اصحاب نے بھی گزرنا ہے، نیکوں نے بھی گزرنا ہے، بدکاروں نے بھی گزرنا ہے۔ فرمایا جو بندہ مجھ پہ درود پڑے گا، اور فرمایا پل صراط کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ ایک تو بال سے زیادہ باریک ہے، اور یاد رکھیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بال سے زیادہ باریک ہے، پھر تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے، اور پھر ہے بھی اندھیرے میں۔ کس میں ہے؟ اندھیرے میں۔ جب بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے نور عطا فرماتا ہے، اور وہ نور کی روشنی میں چلتے چلتے جو ہے پل صراط کو پار کر لیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، نور آگے اور پیچھے بھاگ رہا ہوگا تو وہ کون سا نور ہوگا؟ وہ نور میرے مصطفیٰ پر پڑا ہوا درود ہوگا، وہ نور میرے مصطفیٰ پر پڑا ہوا سلام ہوگا۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم کے تبسم کے کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم جب تبسم فرمایا کرتے تھے، ارد گرد کا ماحول روشن ہو جایا کرتا تھا۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کریم جب تبسم فرماتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مصطفیٰ کریم مسکراتے تھے، دانتوں سے نور نکلتا تھا، سامنے کی دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑے خوش ہیں، حشاش بشاش ہے، آج عجیب سی خوشی ہے، چہرے پر طمانت عجیب سی ہے، یعنی کہ آج خوشی کی انتہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن پر میرے ماں باپ قربان، آپ کے تبسم پہ میں قربان جاؤں، آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا پیارا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا میں آج خوشی کیوں نہ مناؤں، میں آج کیوں خوش نہ ہوں، آج میں کیوں تبسم نہ کروں؟ آقا ذرا ارشاد فرمائیے نا، غلام کو چین آ جائے گا، غلام کو سرور آ جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے۔ جبریل آئے نا تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے کریم حبیب، اے میرے سونے مصطفیٰ، جو تیرا امتی تیری ذات بابرکات پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، میں اور میرے فرشتے اس پر 10 درود بھیجیں گے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کے 10 درجے جنت میں بلند کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا جو ایک بار سلام پڑھے گا، اللہ فرماتا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا، اور ایک بار جو درود پر سلام پڑھے گا میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، اور اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دوں گا۔ یہی وہ نور ہوگا، یہی وہ نور ہوگا جو قیامت کے روز پل صراط پر مومنین کے آگے پیچھے دوڑتا ہوگا۔ ادھر جانا چاہتے ہو، یہ لو ادھر روشنی ہو گئی ہے، ادھر جنت الماوا ہے، ادھر جنت عدن ہے، ادھر جنت نعیم ہے، ادھر آقا کریم علیہ السلام کا مسکن ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے، مالک و مولا اپنے حبیب کو اپنا ایسا قرب عطا کر جو کسی کو عطا نہ کیا ہو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے قریب فرما دے گا۔ جس گھر میں مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا جائے بیماریاں دور ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں بڑے مسائل ہیں، یقین مانیں ہمارا ایک شعبہ ہے نا، ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں، اور جی دعا کریے جی کار چنا انج لگتا ہے سایہ ہو گیا ہے،
لگتا ہے جی کوئی جنہ دا اثر ہو گیا ہے۔ میری بات توجہ سنیے گا، یہ بات جو ہے نا یہ قابل توجہ ہے، ہر گھر میں تقریباً یہ معاملہ ہے۔ گھر والے بڑے پریشانی جاتی ہی نہیں ہے، دکھ بڑے آگے جی، یہ کمائی کرتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، کوئی تویز دیو نا جی، مانگتے ہیں نا تویز۔ ہمارا تعویذوں پہ اعتماد ہے، یقین ہے، مطلب کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق تعویذ آئیں وہ ٹھیک ہے، جو ادھر ادھر کے ہیں ان کو ہم بھی نہیں مانتے۔ تعویذ اپنے اثر رکھتے ہیں اور اوراد و وظائف اپنے اثر رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی آئی کیوں ہے، ہمارے گھر میں آفت مصیبت آئی کیوں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، کیا میں 5 وقت کا نمازی ہوں؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز پل صراط کا نور ہے، نماز جنت کا رستہ آسان کرتی ہے، نماز کو جنت کی چابی کہا گیا ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا سبب ہے، نماز جو ہے میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اگر 5 نمازیں پڑھتے الحمدللہ جی میں نماز پڑھنا پریشانی پھر بھی ہے، ٹھیک ہے بھی آپ نماز پڑھتے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ کیا نماز درست پڑھتے ہیں؟ کیا نماز درست پڑھتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل ہوگی، کار ہوگی، سزوکی رکھی ہوگی، آپ چلے جائیں کاریگر کے پاس، یار اس کی ٹیوننگ کر دو، وہ جناب ادھر کا ٹانکا اتار کے ادھر لگا دے، ادھر کا ادھر لگا دے، آپ کی گاڑی چلے گی؟ کیا افسوس کی گہرا کی کیتا ہی گڈی چلنی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے نماز میں فرائض کتنے ہیں، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیز سے نماز دورانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ جی پتہ جی 30 واجبات ہیں نماز کے، 7 فرض ہیں، 6 شرائط ہیں، پھر 32 مکروہات ہیں، مطلب کہ ان سے نمازیں ٹوٹتی ہے، جو بھی الحمدللہ یہ بھی پتہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں تو کوئی بھی قبر نہیں نکالتا، اتنی اونچی اونچی کوٹھیاں بنگلے ہم بناتے ہیں لیکن گھر میں جگہ نہیں ملتی۔ کسی راجے مہاراجے کی قبر دیکھی ہو، بڑی شاندار کوٹھی 5 کروڑ لگا کے بنائی تھی اور کہا تھا کہ درمیان والا جو کمرہ ہے نا، ٹھیک ہے ڈرائنگ روم، اس میں میری قبر بنا دینا، کوئی بھی نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ نسخے لے جاؤ، یہ تعویذ میں آپ کو دے رہا ہوں، نہ کوئی اور آپ کو وہ گلے میں باندھنے پڑیں گے، نہ پینے پڑیں گے گھول کے، نہ بازو میں باندھنے پڑیں گے۔ یہ تعویذ اگر آپ نے سمجھ لیے نا، انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مجھے اپنے رب کی رحمت پہ بڑا یقین ہے، بڑا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ قرآن پڑھو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر باغ کی مثل ہوتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا میرے آقا کریم نے فرمایا وہ قبرستان کی مثل ہوتا ہے۔ گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر میں قرآن پڑھو، گھر میں برکتیں آئیں گی، گھر میں قرآن پڑھو رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ روایت میں آتا ہے جس نے 1 مرتبہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھی اللہ تبارک و تعالی شیطانی اثرات سے محفوظ فرما دے گا۔ صبح صبح اٹھو، اٹھتے ہی نماز فجر کی تیاری کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ فوراً گھر واپس لوٹو، آ کے قرآن کھول لو، اپنے بچوں کو بھی اٹھا لو، گھر والی کو بھی اٹھا لو۔ کام بڑا مشکل ہے لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایک بار تنگی اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی آواز آئے۔ میں دیکھتا ہوں کون جادوگر ہے جو آپ کے گھر پہ جادو کر سکتا ہے، کون ایسا تویزوں والا ہے جس کا تویز تمہارے گھر پہ چل گیا ہے۔ ارے میں مانتا ہوں جادو ہونا حق ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ امید بھی تو ہونی چاہیے نا، مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ یقین بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر قرآن پڑھتے رہو گے انشاءاللہ ہر جادو سے بچ جاؤ گے، ہر مصیبت سے بچ جاؤ گے، ہر
ہر پریشانی سے بچ جاؤ گے، اور اگر مصطفیٰ پہ درود پڑھو گے تو کیا ہی بات ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، میں سارے اوراد و وظائف کو میں نے اکٹھا کیا، اب چوتھا حصہ دن کا جو ہے نا باقی کام کرتا ہوں 3، اور چوتھا حصہ صرف آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کرتے ہو، لیکن اگر اس کو بڑھا لو تو تمہارے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی اور آدھا وظائف ایک طرف، آدھا دن میں آپ پہ درود پڑھوں اور آدھا دن باقی کروں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا ہے، لیکن بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے آپ کے درود پڑھوں گا اور باقی ایک حصہ جو ہے باقی اوراد پڑھوں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا ہے، لیکن بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ فرائض و واجبات کے بعد آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم مجھ پہ درود پڑھو گے تمہاری دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، پڑھو نا میرے مصطفیٰ پہ درود یار، گھر میں درود و سلام کی آواز آنی چاہیے، جو تمہارا دل کرے، ٹھیک ہے جی۔ درود کسی کا بھی نہیں، نہ سنیوں کا ہے، نہ وابیوں کا ہے، نہ دیوبندی، کسی کا بھی نہیں، درود تو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے نا۔ جو تمہارے دل کو سکون دینا وہ درود پڑھنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں درود ابراہیمی، تو بھائی وہ پڑھو نا، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ اور جو عاشق ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو مانتا ہے، وہ تو آنکھیں بند کرتا ہے، گنبد خضرا کے سامنے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی درود پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے سنتے ہیں، اس کا درود اس کے منہ سے لیتے ہیں اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے، قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو تم بے خیالی میں درود پڑھتے ہو وہ درود تو فرشتے لے آتے ہیں، لیکن جب تم تصور جما لیتے ہو گنبد خضرا کا، جب تم تصور جما لیتے ہو سنہری جالیوں کا، جب تم تصور جما لیتے ہو ریاض الجنہ کا، جب تم تصور جما لیتے ہو وہ نورانی منبر کا کہ جس پر میرے مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہوا کرتے تھے، جب تم تصور جما لیتے ہو سونے شہر مدینے کا کہ میرے آقا ان مدینے کی گلیوں میں کیسے گھوما کرتے تھے، اور مصطفیٰ کریم کا جب تصور کر کے درود پڑھتے ہو، میرے آقا کریم نے فرمایا جو ذوق اور شوق سے مجھ پہ درود پڑے گا اس کا درود میں خود محمد سماعت کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اے مومن یہ تو تیری معراج ہے۔ قیامت کے روز پل صراط میں تمہارے لیے نور ہے، نماز نور ہے، درود نور ہے، سلام نور ہے، زکوٰۃ دینا نور ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا نور ہے، کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا نور ہے، ماں باپ کی زیارت کرنا نور ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا نور ہے، ماں باپ کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا یہ بھی تمہارے لیے قیامت کے روز پل صراط کا نور ہے۔ ارے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، ماں باپ کی رضا میں راضی رہنا یہ بھی تمہارے لیے نور ہے۔ تو کیوں ہم نور سے دور رہیں؟ جو نور ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نور ہے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا تمہارے لیے نور ہے، اپنے گھر والوں کی حاجات کو پورا کرنا نور ہے، ان کے لیے کمائی کرنا، رزق حلال کمانا یہ بھی تمہارے لیے نور ہے۔ ارے کل صراط کا نور حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، بس ہم نے خواہشات کو اپنے سر پہ باندھ رکھا ہے۔ یقین مانو یہ ہمارے اوپر جو بوجھ ہے نا یہ ضرورتوں کے نہیں ہیں، یہ خواہشوں کے بوجھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم دیکھو نا گھر گھرستیوں کو تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے، بہت بڑا کوئی بزنس نہیں تھا، بہت بڑا کوئی کاروبار نہیں تھا، چونکہ آپ جنگجو تھے، چلو کچھ مال غنیمت ملتا اور کچھ آپ مزدوری کیا کرتے تھے۔ یقین مانو ایک یہودی کے گھر میں آپ اس کا کنواں چلا رہے تھے اور آپ کو شام کے وقت وہاں سے جو ملے آپ گھر میں لے کے آئے، آٹا بنایا، روٹیاں بنائی، روزہ افطار کرنے لگے تو سائل نے صدا دے دی، آپ نے سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مومن کا کسی کے پریشانی کو دور کرنا بھی اس کے لیے
نور ہے، مزدوری کرنا رزق حلال کمانے کے لیے نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں یہ نور عطا فرمائے، ہمیں عمل کا نور نصیب فرمائے، ہمیں آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا نور نصیب فرمائے۔ بھائی نوید صاحب اور ان کے دیگر بھائی، ان کے رفقا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی برکات عطا فرمائے جو انہوں نے اس محفل، خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس گھر کو تا دم آخر دوام بخشے، اس کو ہر آفت سے محفوظ فرمائے، اس کو بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اس گھر میں ہمیشہ مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہے اور اس سے جگمگاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھر نہیں ہے اللہ ان کو گھر نصیب فرمائے۔ کئی بار بیچارے پریشان ہیں، کوئی کرائے پہ رہ رہے ہیں، کوئی کرائے پہ مکان ڈھونڈ رہے ہیں، ملتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا گھر نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں اس دنیا میں دنیا داری کے حساب سے بہت بڑی نعمت اپنا مکان ہونا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بے مکان ہیں ان کو مکان نصیب فرمائے، اور جو صبر کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں مکان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔